السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو ایج ڈفرینس ناول تھا اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی کچھ ہی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، ناول اپنے لاسٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب زریان فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو آنا چینج کر کے سو چکی تھی۔ وہ بھی وارڈروب سے اپنا سادہ سا ٹراؤزر شرٹ لے کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد فریش سا باہر آیا، بیڈ پر اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اس نے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آنا نیند میں سر شال سے اس کے سینے میں چپ سی گئی تھی۔ زریان نے بھی اسے اپنی متاع جان کو سینے سے لگا کر آنکھیں موچ لی تھی۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہی تو وقت ہوتا تھا جب وہ اس سے گھنٹوں اپنی خیالی دنیا میں باتیں کرتا تھا، اس سے شکایتیں کرتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ اپنی کم مائنگی پر اکثر اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ ماما جسے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی، وہ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کی اجڑی ہوئی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کا دل ازا کے علاوہ کسی اور کا سوچ کر ہی رکنے لگتا تھا۔ آج کی رات بھی اس نے آنکھوں میں گزاری تھی، اسے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ پورا رات سگریٹ پھونکتے گزاری تھی اس نے۔ فجر کے وقت وہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت سب سو رہے تھے، وہ بس کچھ وقت کے لیے وہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہاں آ کے اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر بات دوستی کی نہ ہوتی تو کبھی بھی یہاں نہ آتا۔ بھائی سے بڑھ کر دوست کے لیے اس نے اپنی تکلیف پسے پش ڈال دی تھی۔ وہ اس وقت کھیتوں میں بیٹھا ایک چھوٹے سے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور سگریٹ فولڈر سے ایک تصویر نکالی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب وہ اسے زریان کے ساتھ نظر آئی تھی۔ وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بے خیالی میں سرزد ہوا عمل تھا۔ بعد میں اسے اپنی حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن آج درد قابل برداشت تھا۔ بس دل کے سکون کے لیے وہ تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کتنے ہی آنسو نکل کر موبائل کی اسکرین پر گرے تھے، اسے بھگو گئے تھے، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں نکل گیا تھا، جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دور کہیں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے ہوش میں تھا۔ آس پاس دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر سر پر ٹوپی پہنے سفید داڑھی میں وہ ضعیف شخص تھے جن کے چہرے پر الگ ہی نور تھا۔ لگتا ہے تھک گئے ہو بیٹا؟ انہوں نے ہونٹوں پر شفقت بھری مسکراہٹ لیے دل شیر سے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، اس نے ٹرانس کی کیفے میں جواب دیا۔ کیا بہت زیادہ محبت ہے اسے؟ چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی، شاید محبت سے بھی بہت زیادہ۔ تو کیا اللہ سے انہیں نہیں مانگا؟ مجھے لگا وہ مجھے مل جائے گی، میں نے مانگنے میں دیر کر دی، اللہ نے اسے کسی اور کی دسترس میں دے دیا۔ اس کے لفظوں میں برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ تو کیا تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے؟ نہیں، میں اسے بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ جب اس کو پریشان دیکھتا ہوں میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میں اپنی اس بے چینی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس صبر چاہتا ہوں، میرے تڑپتے دل کا سکون چاہتا ہوں۔ وہ جیسے بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ اسے پکارو، سکون تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، اس شخص نے بہت عاجزی سے کہا تھا۔ کہاں؟ دل شیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس پاک ذات کو گھڑ گھڑا کر چپکے چپکے پکارو، اس سے کلام کرو، اس کا ذکر کرو۔ وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، نہ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ وہ سنے گا تمہاری ہر بات جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، وہ تمہارے دل کو سکون پہنچائے گا، وہ تمہارا دل غموں سے آزاد کر دے گا۔ بے شک اس کے ذکر کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے۔ صبر سے کام لو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ شخص بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا، ہونٹوں پر وہی شفقت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ دل شیر کسی ٹرانس کی کیفے میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور اسی ٹرانس کی کیفے سے مسجد کی طرف چل دیا۔ وہ اس وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں تھا۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں اسے سکون ملتا، جہاں وہ اپنا ہر غم کھل کر بیان کر سکتا تھا۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اس کے ہر حال سے واقف تھا، لیکن اس نے دیر نہیں کی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا اپنے پاک ذات کی طرف۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے سجدے میں پڑا رہا، آنکھوں سے جاری تھے۔ صبح کی روشنی پر وہ مسجد سے نکلا اور حویلی کے راستے پر نکل گیا تھا۔ آج عرصے بعد اسے اپنے دل و دماغ پر سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ جب حویلی پہنچا تو سب جاگ رہے تھے، روحان اور حالد کے علاوہ وہاں سب تھے۔ عزا اور راشد بھی وہاں موجود تھے، لیکن اس نے ایک غلط نگاہ بھی ان پر نہیں ڈالی تھی۔ بھی جان نے اسے ناشتے کا کہا تو اس نے صرف کافی کا کپ اٹھایا، روم کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ نے نظر سے اوجھل ہونے تک اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ رات عائشہ نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اس کے اندر جو ڈر تھا وہ بھی چلا گیا۔ صبح سے وہ نارمل تھا۔ عزا کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب روحان کی آنکھ کھلی تو اپنے بکھرے ولیے میں اسی کے سینے میں سر چھپائے وہ سو رہی تھی۔ چہرہ اب بھی گلال تھا، روحان کا اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ جھکا اس کی ناک پر لب رکھے تھے۔ وہ نیند میں قسمیں کھائی اور کڑوا بدل لی۔ روحان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا، اس کے کندھے سے شرٹ ہٹا کر وہاں جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ خالد جو گہری نیند میں تھی، اس کے لمس پر جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر جیسے اسے گزری رات کا لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہوا تھا۔ اس کا دل کیا خود کو وہاں سے غائب کر لے۔
روحان نے مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے کندھے سے بال ہٹا کر وہاں لپک دیے۔ حالانکہ دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی، اس نے مضبوطی سے سہارے کے لیے روحان کو کندھے سے تھام لیا تھا۔ روحان رکا، اس کے ماتھے پر لپک دی۔ وہ شرم کے مارے اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر روحان اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ واقعی اس کے لیے ایک چھوٹی بچی تھی جو اس سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں ہی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حالیہ کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور باری باری دونوں گالوں پر لب رکھ دی۔ اس کے اندر خمار سا بڑھتا جا رہا تھا۔ حالیہ نے زور سے آنکھیں بند اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے دور کر پاتی۔ اس کے گالوں کی سرخی نے روحان کا مزید بے خود کیا تھا۔ اس کے کان کی سرخ ہوتی لوک اپنے دانتوں میں ہلکا سا دباتا اس کی روح تک کھینچ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ رات کی طرح اس کی جان ہلکان کرتا۔ دروازے کی آواز پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ مڑ کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اس سے ذرا دور ہوا، اس پر کمبل درست کرتا، اپنی شرٹ پہنی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے انا مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ وہ پیچھے نہ دیکھ سکے۔ جی فرمائیے سالی صاحبہ، کیسی انا؟ وہ آپ کا آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ دیور جی ذرا اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسکرا کر کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ روحان دروازہ بند کرتا اندر آیا تو وہ خود کو کمبل میں چھپائے سمٹی سی لیٹی تھی۔ روحان نے کبرڈ میں سے ایک گلابی شفون کا ہلکے کام والا سوٹ نکالا اور واش روم میں جا کر ہینگ کر دیا اور اپنے لیے ایک براؤن کلر کا شلوار قمیض نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ جب نہا کر واپس آیا تو حالیہ ابھی تک ویسی ہی لیٹی تھی۔ حالیہ اٹھ جا اور جلدی نیچے آ جانا، واش روم میں تمہارا ڈریس سب پڑا ہوا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے اب اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور باہر نکل گیا تاکہ وہ آرام سے تیار ہو جائے۔ اس نے شاید ہی ضرورت سے زیادہ تنگ کر دیا تھا اسے۔ وہ سب سے پہلے دلشیر کے کمرے میں گیا تو زریان اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور دلشیر پیکنگ کر رہا تھا۔ بھائی کہاں کی تیاری؟ تو وہ دلشیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رات تمہارا ولیمہ اٹینڈ کرتے ہی نکلنے کا ارادہ ہے میرا۔ دلشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، کہیں نہیں جا رہے تم اگلے 1 ہفتے تک۔ روحان نے اکڑے لہجے میں کہا تھا۔ روحان نے اسے جانے تو ویسے بھی گھر میں آنٹی انکل انتظار کر رہے ہیں، وہاں 1-2 دن گزار کر واپس دبئی چلا جائے گا۔ زریان نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے ہنکار بھرا اور سر ہلا دیا اور زبردستی سے لے کر ناشتہ کی ٹیبل پر آ گیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ وہ بالکل عاشر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آزا بالکل اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی، لیکن اب کی بار بھی عاشر نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی اور اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی تھی وہ بے باکی سے اسے گھورتا رہے۔ زریان اور روحان بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انا کے ساتھ گلابی جوڑے میں شرمائی سی حالیہ نیچے آئی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے جھکا اور لال ہوا تھا۔ ابی جان نے اٹھ کر اس کی بلائے لی اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ وہ شرما گئی تھی۔ سب کے دلوں میں سکون سا اتر گیا تھا۔ انا نے اسے روحان کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ زریان کو انا پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ ایک بہو ہونے کے سارے فرائض بخوبی نبھا رہی تھی اور فائزہ بیگم کا ہر کام نپٹا رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے انا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تمہاری بزنس کیسا چل رہا ہے؟ عاشر نے ناشتے کے دوران زریان نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر عاشر گڑبڑا گیا۔ جی اچھا چل رہا ہے، لیکن ابھی سٹارٹ ہے تو کافی کام رہتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ سب نے نوٹ کی تھی لیکن اگنور کر دیا۔ باقی ناشتہ سب نے خاموشی سے کیا تھا۔ حالیہ نے مشکل سے 2-3 نوالے لیے، شرم سے اسے نظر اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد زریان روحان اور دلشیر کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا۔ ابی جان نے حالیہ کو آرام کرنے بھیج دیا تھا تاکہ وہ ولیمے میں فریش نظر آئے۔ سب شام کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ بلیک کاندار پلازو سوٹ میں وہ فائزہ بیگم اور ابی جان کے ساتھ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ ولیمے کا انتظار فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف تازہ خوبصورت پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کاٹن کے لیمن کلر کے نفیس سوٹ میں فائزہ بیگم بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ سامنے سے زریان کے ساتھ رحمہ بیگم کو آتے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ ان 5 مہینوں میں وہ بس بیچ میں ایک بار ان سے ملی تھی اور آج 3 مہینے بعد وہ ان سے ملی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ انا کو خوش دیکھ کر رحمہ بیگم کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ انہیں اپنے فیصلے پر فخر ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک شہزادے کو چنا تھا جو اپنے رشتوں کو محبت سے لے کر چلنا جانتا ہے۔ آج پہلی بار وہ ابی جان سے ملی تھی۔ انہوں نے بھی رحمہ بیگم کو گلے لگایا۔ پچھلی کوئی بات انہوں نے نہیں دہرائی تھی۔ انا کی ماں کی حیثیت سے وہ سب سے ملی تھی۔ ان کو بہت عزت دی تھی۔ رحمہ بیگم کے سارے رشیدہ اور اس کی بیٹی بھی ساتھ آئی تھی۔ حالیہ سفید ترکش برائڈل گاؤن پہنے روحان کے ساتھ سچ سچ کے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی۔ بلیک 3 پیس میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ حالیہ کا ہاتھ تھامے وارانڈے سے آگے بڑھنے لگا۔ ان کو دیکھنے والی ہر آنکھ میں ان کے لیے ستائش تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ آزا نے بھی سیم انا جیسے ہی سوٹ پہنا تھا، بس اس کا کلر چینج تھا۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ بھی گلابی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فوٹو سیشن ہوا، پھر کھانے کا دور چلا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان، عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تعریف کی تھی۔ آزا تو اس کی تعریف سن کر ہی کھیل اٹھی تھی۔ شادی کے بعد اس نے کب اس کی تعریف کی تھی؟ شکریہ عاشر، اس نے دھیمے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دل کر رہا ہے کہ کھا جاؤں تمہیں۔ عاشر کی بات پر آزا کے ہاتھ لرزے تھے۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ سب کے سامنے اتنی بے باکی پر آزا کانوں کے لوگ تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ شکر ہے کوئی نہیں تھا اس کی طرف۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور وہاں سے بھاگ کے نہ جانے آج ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا وہ۔
اس کے جاتے ہی ایک شاطرانہ مسکراہٹ عاشر کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی اور دلشیر کو دیکھنے لگا، جو لائٹ گرے تھری پیس میں سے کئی گنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کے لیے جذبات وہ شادی والے دن ہی دیکھ چکا تھا، اب اسے جلانے میں سے سکون مل رہا تھا۔ دلشیر کی جو بے دھیانی میں پر نظر پڑی تھی، ازا کے شرمائے روپ پر اور عاشر کی بے باک حرکت پر اندر تک لہو لہان ہوا تھا۔ آنکھیں میچ کر کھولی اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا، اور زریان سے ملتا ڈرائیور کے ساتھ شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اس سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پورا راستہ بس وہ ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں گھومتا رہا۔ آنکھیں سب سے لال ہو گئی تھی۔ وہ ونڈو سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھنے لگا، لیکن دھیان اسی کا ابھی بھی اس ٹیبل پر ہی تھا جہاں اظہر اور عاشر بیٹھے تھے۔ ولیمے سے فارغ ہو گئے وہ سب حویلی آ گئے تھے۔ رامہ بیگم واپس جا چکی تھی۔ سب نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ حویلی جانے کو تیار نہیں تھی۔ پھر زریان ان کو اپنے گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا تھا۔ ابھی سب لوگ ناش میں بیٹھے تھے۔ عاشر بھی اپنا آج داماد ہونے کے فرائض نبھا رہا تھا۔ ازا بھی پرسکون سی بیٹھی تھی، حالے بھی وہیں ابھی تک اسی حالت میں بھی جان کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی، کیونکہ ہیل کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو اس میں سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مرد باہر کے سارے کام نپٹا کر ابھی وہاں کر بیٹھے تھے۔ ازا آنا بیٹا اپنے کمروں میں جاؤ، تھک گئی ہوگی، یہ دونوں اس حالت میں زیادہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ روحان جاؤ، حالے کو روم میں لے کے جاؤ، اسے پتا اس سے چلا نہیں جا رہا، اس کے پاؤں میں درد ہے، بچی یہ تھک گئی ہوگی۔ بی جان نے روحان کو مخاطب کیا، جو شاید اسی انتظار میں تھا۔ مسکراتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ خود کو ہوا میں محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اس نے جلدی سے روحان کی گردن میں بازو ڈال لیے، کہیں گر نہ جائے۔ اچھا تھام لو خرگوش، آج تو میں تمہیں اچھے سے کھانے والا ہوں۔ اس نے حالے کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مام، حالے نے گھبرا کر فائزہ بیگم کو آواز دینے کی کوشش کی۔ روحان نے جلدی سے اس کی کمر میں چونٹی کاٹی تو وہ سی کر کے رہ گئی تھی۔ سب کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رک جا، اور روحان عالم ابھی وہ آگے بڑھتا کہ اس کی آواز پر چونکا تھا، اور مڑ کر دیکھا سب کی نظریں بھی دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ چہرے پر رانگی تو کچھ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ عاشر پہلے سے کمرے میں موجود تھا، کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آتے دیکھ کر اسے فون بند کر دیا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ ازا سے اس کی حرکت پر ابھی تک وہ نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب باہر آئی تو عاشر ابھی بھی لیٹا ہوا تھا۔ وہ جا کر دوسری سائڈ پر لیٹ گئی، عاشر کی نظر سے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے لیٹتے ہی اچانک وہ ازا کو جھکا خمار آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ازا کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ لاکھ اس کے ساتھ نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی وحشیانہ قربت برداشت کرنا اس کے نازک وجود کے بس کی بات نہ تھی۔ ڈر سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ عاشر جھکا، اس نے آنکھوں پر نرمی سے لب رکھے۔ ازا نے ایک سسکی لی، اسے عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی عاشر سے۔ وہ بھی مزید کوئی حد پار کرتا باصدا جان کی گرجدار آواز پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور باہر بھاگا۔ ازا بھی اس کے پیچھے باہر بھاگی تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب وہ کراچی پہنچا تھا۔ وہ اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا تو عائزہ بیگم سامنے ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جا کر ان کے گلے لگا، پھر صوفے پر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اٹھو بیٹا، جا کے چینج کر لو، پھر ناشتہ بھی کرنا ہے، عائزہ بیگم نے اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو نہیں مم، میں سکون مل رہا ہے یہاں۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا رہا تھا اور عائزہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ فراز خان عاشر کے والد کے آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ عاشر کے دلشیر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا۔ سب کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر تھی۔ زریان نے پریشان نظروں سے روحان کو دیکھا، جو خود بھی پریشانی سے دروازے پر کھڑی زائش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا آنا اسے سمجھ نہیں آیا، آخر وہ وہاں کیوں آئی تھی؟ زائش نے اس کی گود میں موجود حالے کو زہر خون نظروں سے دیکھا۔ تو کون ہو بیٹا آپ؟ سب سے پہلے فائزہ بیگم آگے بڑھی۔ انہیں روحان کا چہرہ دیکھ کچھ انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں آپ کے بیٹے روحان کی بیوی ہوں، یہ رہا نکاح نامہ۔ اس نے روتے ہوئے نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، جو پتھر بن گئی تھی۔ اس کے الفاظ سب کے سروں پر پہاڑ کی طرح گرے تھے۔ سب نے بے یقینی سے روحان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت زلزلے کی زد میں تھا۔ اس نے حالے کو نیچے اتارا اور جارحانہ تیبل آگے بڑھا تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اس نے زائش کو بازو سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ روتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی ترس آ جاتا۔ نہیں ہو تم میری بیوی، میری بیوی صرف حالے ہے، نکلو یہاں سے ابھی اسی وقت۔ اسے بازو سے دبوچ کر نکالنے لگا۔ سب حیرانگی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ زائش جان نے فائزہ بیگم کے ہاتھ سے وہ پیپر لیا اور جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ دیکھا، تم مجھے ایسے نہیں نکال سکتے، تمہاری بیوی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ چیختے جا رہی تھی۔ رک جا روحان، دادا جان کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے دادا جان کو دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے پاس آئے، پیپر اس کے سامنے لے رہا۔ یہ کیا ہے؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ روحان کو سب کچھ اسے اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ دادا جان، میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ ان کے اس تار پر سب نے دل تھام لیا تھا۔ دادا جان آپ ریلیکس سے، زریان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔
سچ ہے یہ جھوٹ، وہ بھی روحان سے مخاطب ہوئے تھے، سچ ہے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے فائزہ بیگم کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ اس بے یقینی سے ان کو دیکھا، آنا اور ازاں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ فائزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ بہت دکھ تھے۔ نہیں ماما، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ رہی میری رپورٹ، آپ چاہیں تو ابھی میرا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اس سے پوچھے کیا اس رات تو میرے ساتھ نہیں تھا؟ کیا اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا تھا؟ اس قدر بے باکی پر روحان اس سے پہلے جاکے سے تھپڑ لگا تھا۔ درہم سے کچھ گرنے پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب اس کو بلائے بیٹھے تھے، ایک دم اس کی طرف بڑھے تھے۔ جان کا سینہ پر اپنا ہاتھ کیا تھا نا اور ازا اسے اٹھاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ روحان بے تابی سے اس کی طرف بڑھتا تھا، جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا ورنہ ہم بھول جائیں گے تمہارے پوتے ہو، سٹ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ زریان نے حالے کو اٹھایا اور باہر بھاگا تھا، سب اس کے پیچھے بھاگے۔ بے جان وہیں بیٹھ گئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھا۔ روحان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ کاش کوئی اس سے پوچھتا خود کو مرتے دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فائزہ بیگم تو باقاعدہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی، روحان کو کسی نے بھی آس پاس آنے نہیں دیا تھا۔ وہ وہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، آنکھیں سب سے لال تھی جیسے کسی بھی وقت جھلک پڑیں گی۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکلا تو سب نے بے چینی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ روحان بھی ان کی طرف آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ، میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ دادا نے تو فکر سے پوچھا تھا۔ جی ابھی تو بہتر ہے، لیکن انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا جس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس ایج میں بچیوں کے لیے سب ٹھیک نہیں ہے، وہ دلہن کے لباس میں ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی ان کی شادی کروائی ہے، اگر ایسا ہے تو بہت غلط ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو مزید کوئی تکلیف نہ ہو، بچیاں اس ایج میں برداشت نہیں کر پاتی کوئی صدمہ، اس لیے خیال رکھیے گا ان کی مرضی کے خلاف اب کچھ بھی نہ ہو۔ ان سے مل سکتے ہیں، ڈرپ ختم ہونے کے بعد آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ میں آیا بول گیا تھا اور آگے بڑھ گئی۔ روحان نے سب سے پہلے اندر جانا چاہا تو دادا نے اسے روک دیا تھا، ورنہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ بے بسی سے زریان کو دیکھا، زریان کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف غصہ اور افسوس تھا، ایک غلطی کی وجہ سے اسے سب کچھ چھن گیا تھا۔ حالے کا ٹھیک ہونے کا سن کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ فائزہ بیگم، آنا اور رضا سب سے پہلے اندر گئی تھی، اس کے ارد گرد بیٹھ کے۔ حالے فائزہ بیگم کی آواز میں بے انتہا طلب تھی، ازا اور حنان کے آنسو نکل آئے تھے۔ بچے اپنی ماما کو معاف کر دو۔ حالے جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، ان کی آواز میں تڑپ گئی تھی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ان کے ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ ماما نہیں، پلیز مجھے گھر جانا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے گھر جانا ہے بس۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ جب وہ گھر آئے تو سائش لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، بے جان ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ چٹاخ وہ سائش کی طرف بڑھا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے دونوں گال پر جڑ دیے تھے۔ بے جان بھی گھبرا گئی، سائش ابھی تک بھی ڈٹائی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ روحان والوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کیے، اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑ دیے تھے۔ ایک پل کو سائش بھی گھبرا گئی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم میری بیوی نہیں ہو، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کی داد پوری حویلی میں سب نے سنی تھی۔ حالے نے زور سے سہارے کے لیے زریان کا بازو دبوچا جو اسے سہارا دے کر اندر لا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے روحان عالم، تم مجھے بھلے طلاق دے دو لیکن اپنی اولاد کا کیا کرو گے؟ سائش نے ایک نظر حالے پر ڈالی، پھر روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں روحان کو اس کی آنکھوں میں تمسخر صاف نظر آیا تھا۔ بھیا ان سے کہیں یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ حالے نے روحان کی طرف انگلی کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے زریان سے التجا کی تھی۔ حویلی کا ہر فرد پریشان تھا۔ حالے، میری بچی ایسا مت بولو۔ بے جان نے اٹھتے اس کے پاس آتے کہا تھا، بے جان اگر یہ یہاں رہے تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اس نے سر مری سے کہا تھا۔ سب نے اپنی چھوٹی سی حالے کو دیکھا، ان کی یہ حالے تو نہیں تھی۔ روحان نے اس کی عقل ٹھکانے لگانے جارحانہ انداز میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس سے پہلے اس کو ہاتھ لگاتا زریان نے روحان کو دور کیا تھا۔ تم ابھی جاؤ روحان، یہاں سے بعد میں بات کریں گے۔ زریان نے فی الحال معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بھیا، میں نہیں جاؤں گا، حالے کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا میں کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں مان رہا ہوں نا، لیکن یہ کیسے اپنی جان دینے کی بات کر سکتی ہے یار؟ اسے بولے مجھے خود سے دور نہ کرے، وہ جو سزا دینی ہے دے دے لیکن خود سے دور نہ کرے، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں تکلیف طرف کیا کچھ نہ تھا، لیکن اس دشمن جان نے ایک نظر بھی اسے دیکھا، پھر زریان کو کہا بھیا اسے کہہ دیں ورنہ۔ حالے کی چیخ پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ سب کی نظریں اس پر حالے پر تھی جس نے آج تک کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ آج سب کے سامنے چیخ رہی تھی، روحان یہاں سے نکل جاؤ، اب تک تم شکل مت دکھانا جب تک حالے نہیں جائے گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ماما نے روحان کو بنا دیکھ کے اپنی بات مکمل کی، حالے کو لے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سوری ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل یا پرسوں ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔